اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 14 شعبان المعظم کا دن گزارنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ ہے 15 شعبان کی رات، نیمہ شعبان کی رات، اور جسے ہم اپنی زبان میں شب رات کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بابرکت رات ہے۔ چھٹے تاجدار امامت و ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ جو معصیت اور گناہ کا سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ پس اس رات میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی اور اس سے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم الاعظم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد باسعادت ہے، جو کہ 255 ہجری قمری میں بوقت صبح سامرہ میں ہوئی۔ اس رات کے چند ایک اعمال عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے غسل کرنا، یہ وہ غسل ہے کہ جس سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ دوسرا عمل نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کرنا۔ چوتھے تاجدار امامت و ولایت امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات بیدار رہے اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا ہے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور روایت ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے تو وہ کبھی اس رات کو یہ زیارت ترک نہ کرے۔ حضرت کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی اپنے گھر کی چھت پر جائے اور دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے صرف یہ کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ جو جہاں بھی اس کلمہ کو بھی پڑھے گا، اس چھوٹی زیارت کو بھی پڑھے گا، تو راوی کہتے ہیں امید ہے اسے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ایک بہت بڑا عمل اس رات کا، امام جعفر صادق علیہ السلام اس رات کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ذکر فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس رات کی 2 رکعت نماز ہے اور اس کے پاس خاص دعا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے گا اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ قل ھو اللہ پڑھے گا، اور اس کی نیت یہی ہوگی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اس رات کی قربتاً الی اللہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں نماز ختم کرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یعنی جو تسبیح ظاہرہ ہے اس سے برعکس پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو کہ دعا آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا من الیہ ملجأ العباد فی المہمات۔ یہ ایک چھوٹی 2 صفوں 2 پیج کی دعا ہے، یہ دعا پڑھے جو کہ ختم ہو رہی ہے ہوا اعظم من کا، اور یہ دعا ختم کرنے کے بعد پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ کہے یا رب یا رب یا رب، اور پھر 7 مرتبہ کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پھر 7 مرتبہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر 10 مرتبہ کہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ، اور 10 مرتبہ پھر کہے لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، اور پھر محمد وآل محمد پر درود بھیجے۔ معصوم امام صادق امام فرماتے ہیں جو اس رات کو یہ عمل کرے گا خدا کی قسم اس کی تمام حاجات خداوند عالم قبول فرمائے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
اور مختصر اعمال میں آخری عمل اس رات کو تسبیحات اربع پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 شعبان کی رات کے بعد یعنی شب برات کے بعد آتا ہے 15 شعبان کا دن۔ یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے اور ہماری عیدوں میں سے ایک بہت بڑی عید ہے کہ اس دن 12ویں تاجدار امامت و ولایت حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے۔ اس دن کو روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ اس دن میں آخری امام علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے اور زیادہ سے زیادہ درود صلوات پڑھنا چاہیے۔